قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے وہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کتنے ہی انعامات سے بنی اسرائیل کو نوازا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، اور پھر جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر پکڑ آئی، اور پھر اللہ کی اس پکڑ سے انہیں چھڑوانے والا کوئی نہ تھا۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے بھی بہت سے سبق موجود ہیں۔ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت ساری وہی خامیاں پائی جاتی ہیں، وہی غلطیاں جو یہود و نصارہ میں تھی، اور اس کا ذکر میں پچھلے جمعہ میں بھی کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں واضح حدیث بھی ہے کہ تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے، حتیٰ کہ بالشت بر بالشت ان کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے اس گو کے بل میں گھس جاؤ گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت بھی فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرات تھے، یہ ڈر تھا کہ امت انہی رستوں پر چل پڑے گی جس رستے پر یہودی اور عیسائی ہیں۔ تو ہم جس آیت کا مطالعہ کر رہے تھے، جہاں ہماری بات مکمل ہوئی تھی پچھلے جمعہ میں، وہ یہی آیت تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، کسی سے بھی کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ پہلی چیز، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے کام نہیں آئے گا۔ دوسری چیز، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ یہ تیسری چیز ہے، یعنی ان سے کوئی قیامت کے دن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم مال لے کے، کوئی دولت لے کر، کوئی پیسہ لے کر، کوئی زمین لے کر انہیں چھوڑ دیں گے،
ولا يقبل منها شفاعت، شفاعت بھی نہیں ہے، ولا يؤخذ منها عدل، ان سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی قیامت کے دن ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، وہ 4 چیزیں جو دنیا کی زندگی میں انسان کے کام آتی رہتی ہیں، اور ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز انسان کی زندگی میں اس کے کام نہیں آتی۔ 4 ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا میں سروائیو کر رہا ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ تعلق، کوئی نسبت، اس کی وجہ سے انسان رہ رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی دوستی نہ ہو، کوئی رشتہ داری نہ ہو، کوئی بھائی چارہ نہ ہو، تو انسان کی زندگی تو عذاب بن جائے۔ کسی سے اگر کوئی لینا دینا نہ ہو، کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، کوئی نسبت نہ ہو، پھر انسان کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی جان محفوظ رہتی ہے وہ یہ کہ اس کا دوسرے سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی کسی نہ کسی کی محبت کی وجہ سے وہ زندگی میں سروائیو کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے لیے کتنا جی لے گا وہ، لیکن دوسرے سے اس کا پالا پڑے گا، آخر کار دوسرے سے اس کا سامنا لازمی ہوگا۔ اگر رشتے موجود ہوں گے، تعلقات موجود ہوں گے، تب وہ زندگی گزار سکتا ہے، وگرنہ زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اور پھر جو یہاں چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان مشکل میں پڑتا ہے، کوئی بڑی مشکل آ پڑی ہے، اس پہ کوئی بڑی پریشانی آ گئی، کوئی بڑا غم آ گیا، جب کوئی بڑی مشکل دنیا کی زندگی میں انسان پر آتی ہے، سب سے پہلی چیز جو اس کے کام آتی ہے وہ ہے تعلق، رشتہ داری، کسی سے بنائی ہوئی، کسی بڑے کے ساتھ بنی ہوئی کوئی نسبت، کہ میں فلاں کا جاننے والا ہوں، یار فلاں بھی میرا وہ کچھ لگتا ہے، فلاں کو میں جانتا ہوں، میرا دوست ہے، فوراً انسان تعارف کرواتا ہے بڑے عہدے والوں کا کہ میرا فلاں سے بھی تعلق ہے، فلاں سے ہے، فلاں میرا یہ لگتا ہے، فلاں وہ لگتا ہے۔ جیسے ہی انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، اس وقت کیا کام آتا ہے؟ تعلق۔ دوسری چیز مشکل وقت میں دنیا کی زندگی میں انسان کے جو کام آتی ہے وہ ہے سفارش۔ کوئی بھی بڑا عہدہ چاہیے، کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے، کہیں بھی کسی اونچی جگہ پر لگنا ہے، اونچی پوسٹ پر لگنا ہے، سفارش۔ کسی بھی بڑے کی انسان سفارش کرواتا ہے کہ یہ فلاں کی سفارش لگوا دیتے ہیں تو بات بن جائے گی۔ کسی بھی حکمران کی، کسی بھی صدر کی، وزیر اعظم کی اگر سفارش لگ جائے تو کام بن جائے گا۔ تو پہلی چیز تعلق کام آیا، دوسری چیز کسی کی سفارش۔ کوئی بندہ، ایک بندہ دوسرے کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اب جو چھڑوانے والا آتا ہے وہ اپنی گارنٹی پہ کہتا ہے یار چھوڑ دے، یہ کام بندہ آئندہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ یہی کیا تھی؟ یہ سفارش کام آ گئی۔ 2 بندے لڑ رہے تھے اور تیسرے نے آ کے کہا کہ یار چھوڑ دو، میں ہوں نا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز مشکل وقت میں جو انسان کے کام آتی ہے وہ ہے دولت، پیسہ، مال۔ کہیں بھی انسان مشکل میں پھنسا ہوا ہے، مال لگاتا ہے، پیسے لگاتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ جن کے پاس دولت ہے وہ پیسہ نکالتے ہیں اور اپنا کام بھی نکال جاتے ہیں، ورنہ لوگ 20-20 سال پیچھے بھی رہ جاتے ہیں صرف مال نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جن کے پاس مال ہوتا ہے ان پر جتنی بھی کوئی بھی مشکل وقت آیا ہے فوراً مال لگا دیا۔ بڑے بڑے کام جو نہیں ہو رہے ہوتے، پھنسے ہوتے ہیں، نوٹ دکھا کر کام ہو جاتے ہیں، مال خرچ کر کے کام ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کا دستور ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ تو تیسری چیز جو انسان کی زندگی میں، دنیا میں مشکل میں کام آ رہی ہے وہ دولت ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے مدد کرنا، کہ انسان کے دل میں احساس آ جاتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بیلی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے۔ احساس کے طور پر انسان کسی کی
مدد کر دیتا ہے کہ یار اس کو میری مدد کی ضرورت ہے، احساس کر کے اس کی مدد کر دی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں ان چاروں چیزوں کا ذکر فرمایا جو دنیا میں تو کام آتی ہیں مشکل وقت میں۔ کیا کام آتا ہے؟ تعلق، رشتہ داری، کسی کی سفارش کر دی، مال لگا دیا، پیسہ خرچ کر دیا، یا پھر کسی کو ہمارے اوپر ترس آ گیا، احساس کر کے اس نے ہماری مدد کر دی۔ یہ چار چیزیں انسان کی زندگی میں مشکل کے وقت اس کے کام آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے ہرگز کام نہیں آئے گی، کسی شخصیت کو نہیں بلا سکتے۔ اب رب کا سامنا ہے، کوئی بندہ بھی آ کر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا، غضب کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ نفسا نفسی کے عالم میں اس وقت اللہ کہتا ہے دنیا میں تو تمہارے کام آ گئے ہوں گے تعلقات، نسبتیں، میری فلاں سے نسبت ہے، فلاں سے، آج کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، سب نسبتیں ختم۔ پھر فرمایا ولا يقبل منها شفاعۃ، کسی کی سفارش قبول نہیں۔ آج جس کو بھی لے کر آؤ گے وہ کہے گا میری اپنی جان۔ تو یہ بنی اسرائیل کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کل قیامت کے دن تمہارے یہ نسبتیں بھی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ بنی اسرائیل کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ ہمیں کیسے پکڑے گا، ہم تو ہیں ہی نبیوں کی اولاد، اللہ ہمیں ایسے ہی بخش دے گا۔ تو دوسری چیز بھی قیامت کے دن کام نہیں آ رہی، شفاعت۔ اور تیسری چیز اللہ فرما رہا ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، مال بھی جتنا مرضی آج رب کے سامنے پیش کر دو، آج قیامت کے دن مال بھی انسان کے کسی کام نہیں آنے والا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن جب زلزلے آئیں گے اور زمین اپنا سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی، سارے خزانے سب کچھ نکال دے گی، اور انسان دیکھ کر کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے زمین کو، میرے مال کو، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی سانس میں سانس ہے تو مال کام آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر آدھی کھجور ہے تو وہ آدھی کھجور صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، آدھی کھجور صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور قیامت کا دن وہ ہے چاہے انسان سونے چاندی کے ڈھیر لگا دے، اس دن کسی کام نہیں آنی۔ تیسری چیز جس میں انسان دنیا کی زندگی میں تو مصیبت سے بچ جاتا ہے وہ مال ہے، لیکن قیامت کے دن یہ مال بھی کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی زندگی میں یہ مال آخرت کے لیے بھی کام آ سکتا ہے، دنیا کے لیے بھی کام آ سکتا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں یہی مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں، اور یہی مال دنیا کی زندگی میں ہماری دنیا کے کاموں کے لیے بھی کام آتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اس کی ویلیو بالکل زیرو ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی مال کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تیسری چیز بھی جو دنیا میں کام آنے والی ہے وہ آخرت میں جا کر کام نہیں آ رہی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی کا کوئی مددگار ہوگا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ بھائی آج تو چاہے کوئی ہمارے ہمسایہ غیر مسلم ہو، مسلمان بھی نہ ہو، اگر اس کے گھر میں کوئی آگ لگ جاتی ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم پھر بھی دوڑے جائیں گے، بھاگے جائیں گے کہ یار باقی سب بعد میں، پہلے انسان کی جان بچائی جائے، اس کی مدد کی جائے انسانیت کی خاطر۔ تو جان بچانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی مشکل میں اگر پانی میں ڈوب رہا ہے، جسے تیرنا آتا ہوگا وہ فوراً غوطہ لگا دے گا، یہ ہے احساس کر کے کسی کی مدد کرنا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ اسی لیے یہ سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے، اسی لیے ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ بات ہم ٹال نہیں سکتے۔
یہ بات تو وہ ہے کہ جو ہمیں چوک و چراہوں میں کھڑے ہو کر کرنی چاہیے، بلڈنگوں پر کھڑے ہو کر کرنی چاہیے کہ اللہ کے بندو موت آنے والی ہے، اور وہ موت کے بعد کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری، کوئی پیسہ، کچھ کام نہیں آ رہا، وہاں تو یہ سب چیزیں فیل ہو جائیں گی۔ تو اس آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس وقت صرف اور صرف انسان کے نیک اعمال کام آئیں گے، جو اس نے نیکیاں کمائی ہوں گی، باقی سب دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے، ہمارے لیے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس آخرت کے لیے کس قدر تیاری کی ہوئی ہے جس میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ بھیا آج تو مولوی سمجھا رہے ہیں، علماء سمجھا رہے ہیں، قیامت کے دن یہ بھی نہیں سمجھائیں گے۔ آج تو یہ بار بار چیخ کر کہہ رہے ہیں، قرآن یہ بول رہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے، قیامت کے دن تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو اس کے لیے انسان دیکھے کہ جس دنیا کی زندگی میں اس نے 50-60 سال رہنا، اس کے لیے تو تیاری پوری ہے، اور ہر وقت اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں نے اس کے لیے یہ بھی تیار کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، جبکہ اسے پتہ ہے اس نے مرنا ہے، اس کے لیے اتنی تیاری ہے۔ تو جس آخرت میں انسان کے مال کام ہی نہیں آنا، کام ہی اس کے نیک اعمال آنے ہیں، اس آخرت کی کتنی تیاری ہے، جس کی ہزاروں سال کی زندگی ہے اور جس میں موت ہے ہی نہیں، یہاں تو پھر مر جانا ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو خیر ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی کہ دنیا کی زندگی میں تم ان چیزوں پر فخر کرتے ہو کہ یہ ہمارے بڑے کام آ رہی ہیں، آخرت میں فیل ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو جس طرح نجات دی ہے، ان پر جو انعامات اتارے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں برا عذاب دیا کرتے تھے، دردناک عذاب، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ رب العالمین یہاں بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کروا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کر جب اللہ نے تمہیں فرعون جیسی مصیبت سے نجات عطا کی تھی۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ بیٹا پیدا ہوا تو اسے قتل کروا دیا، بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ رکھا کہ اس سے کل خدمت لیں گے ہم، یہ ہماری لونڈیاں غلام بن کے رہیں گی۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ اٹھی ہے، اور وہ آگ مصر کے ہر گھر میں پہنچ گئی، ہر گھر کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، سوائے بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں نہیں لیا۔ اس کی تعبیر اسے پتہ چلی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو یہ سب کام کرے گا، یعنی جو اس کی جو یہ حکومت ہے، جو اپنے آپ کو یہ رب مانتا ہے، بڑا کہتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ اس کے اس غرور اور تکبر کو وہ لڑکا خاک میں ملا دے گا۔ جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی، تب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں کوئی لڑکا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور ہر لڑکی کو زندہ رکھوں گا، لڑکے کوئی بھی پیدا ہوگا۔ اس نے اپنی حکومت میں اعلان کر دیا کہ جو بھی کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے کسی کے ہاں بھی، اس پر کڑی نظر رکھو اور دیکھ کر بتاؤ، اگر کہیں بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے اسے فوراً قتل کر دو، اور اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے اسے چھوڑ دو۔ اب یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ آپ کی آگے نسل ہی بند ہو جائے، آگے آپ کے کوئی بھی لڑکا ہوتا ہے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یعنی بنی اسرائیل کے اوپر کتنا بڑا عذاب تھا یہ فرعون کی شکل میں، جسے اللہ خود کہہ رہا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ،
اور یہ تیرے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون جیسی مصیبت سے نجات عطا کی تھی، جو تمہاری اولادیں ہی قتل کر دیتا تھا، صرف بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین اگلی انہیں نعمت یاد کروا رہے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور تمہیں نجات دی تھی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کو اس پانی میں غرق کر دیا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو 9 رکوع ہیں، 8 سے 9 رکوع جو اب آگے آ رہے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ساری نعمتیں یاد کروائی ہیں جو اللہ نے ان پر کی تھی، اور پھر اللہ نے بتایا کہ کن کن مصیبتوں سے میں نے تمہیں کیسے کیسے بچایا ہے، لہٰذا رب کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین اب بتا رہے ہیں انہیں کہ میں نے تمہیں کس طرح نجات دی تھی، فرعون سے کیسے بچایا تھا، کہ ہم نے فرعون کے پورے لشکر کو پانی کے اندر غرق کر دیا اور تم آسانی کے ساتھ سمندر سے گزر گئے۔ ہوا کچھ یوں، جو فرعون کا واقعہ ہے وہ تفصیل سے تو مختصراً یہاں لے کر چلتے ہیں۔ فرعون سے نجات پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے راتوں رات کہ ہم فرعون سے بچ کر یہاں سے بھاگتے ہیں، کیونکہ فرعون ظاہر سی بات ہے حکومت میں اور اس کے پاس لاکھوں کی فوج ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ صبح جیسے ہی مرغا بولے گا، یعنی مرغا آواز نکالے گا، اس وقت سب نے اکٹھے ہو جانا ہے اور ہم جنگ کے لیے نکلیں گے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، مرغا تو نہیں بولا، یعنی صبح فرسٹ ٹائم جیسے مرغا فجر کی اذانوں سے بھی پہلے ہی بولنا شروع کر دیتا ہے، مرغے نے نہیں بولا۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی، دن چڑھا ہوا تھا، فرعون اٹھا، اس نے ایک بکری ذبح کروائی، اور اس کی کلیجی جب اس کے سامنے آئی تو اس نے اپنی رعایا کو کہا، لشکر کو، کہ میرے یہ کلیجی پوری کھا لینے سے پہلے پہلے میرے سامنے 6 لاکھ کا لشکر کھڑا ہو، فوج کا، 6 لاکھ بندوں کا، جس کے ساتھ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکلنا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اتنا وہ کلیجی کھاتا، اتنا اس کے سامنے اس کی فوج 6 لاکھ کا لشکر پورا تیار تھا، تیار کھڑا ہوا ہے۔ اب فرعون 6 لاکھ کے لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکلا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس سے بچائیں ہم۔ اب آگے جب پہنچے، آگے سمندر آ گیا، ایک طرف سمندر ہے، اگر پیچھے جائیں تو پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا۔ اب یوشع بن نون علیہ السلام، وہ بھی اس وقت کے پیغمبر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے۔ تو یوشع بن نون جو تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، آگے سمندر ہے، پانی ہے، اور پیچھے فرعون کا پورا لشکر ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ تو وہ گھوڑا لے کر پانی میں اتر گئے، یوشع بن نون۔ جب پانی میں اترے، تھوڑا سا آگے گئے، دیکھا پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، سمندر ہے، آگے گھوڑا بڑھ ہی نہیں رہا، پھر واپس پیچھے آ گئے۔ 3 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ نہ آپ جھوٹے ہیں، نہ آپ کا رب جھوٹا ہے، آپ بھی سچے، رب بھی سچا، مدد کہاں ہے؟ 3 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے یوشع بن نون نے یہ بات کی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنے عصا کو اس سمندر میں مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی، اپنا عصا سمندر میں مارا تو پانی نے اپنا راستہ بنا دیا، اور پہاڑوں کی طرف پانی کھڑا ہو گیا۔ جیسے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح پانی بھی پہاڑوں کی طرح اونچا کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ جب فرعونیوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام
سمندر کے بیچ سے جا رہے ہیں، راستہ بن گیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے، پیچھے سے فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر اسی راستے پر چل پڑا۔ جیسے ہی فرعون کا لشکر وہاں آیا اور پانی کے بیچ میں پہنچا، جو راستہ بنا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے دونوں طرف سے پانی کو ملا دیا اور فرعون کی پوری فوج کو اس کے اندر غرق کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی جب مدد آتی ہے تو فرعون جیسے بڑے تکبر والے بھی کچھ کر سکتے نہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو اللہ رب العالمین جس کی مدد کرنا چاہے تو اسے کوئی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا، اور جسے اللہ عذاب دینا چاہے اسے کوئی بچا سکتا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی حفاظت فرمائی، بنی اسرائیل کی حفاظت فرمائی، اور انہیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا تھا اور تمہیں ہم نے فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، اور اس واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ پر یقین اس وقت معنی رکھتا ہے جب آگے راستہ نظر نہ آ رہا ہو، کہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج کھڑی ہے، بنی اسرائیل انتظار میں ہے کہ ادھر پیچھے فرعون آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، اب سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت بھی اللہ پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، دنیا میں چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، غم آ جائیں، اللہ پر یقین نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہمیشہ پورا یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر یقین اور توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چوٹ سہنی پڑتی ہے، اس سے پہلے صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر صبر، اب لوگ کہتے ہیں کتنا صبر، آخر کتنا صبر کریں؟ صبر ایک دو دن کا صبر نہیں ہوتا، یہ تو صبر تھوڑی ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، ہمیں سمجھ آتی ہے صبر کا مطلب ہے 10 سال، صبر کا مطلب ہے 15 سال، صبر کا مطلب ہے 20 سال، صبر کا مطلب ہے 50 سال، اور صبر کا مطلب ہے 80 سال۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد ملی، اس ٹائم سارہ علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی۔ سارہ علیہ السلام کی 80 سال ہے، ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال ہے۔ اس عمر میں اللہ نے کہا میں اولاد دوں گا، تو سارہ علیہ السلام نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ کیوں، اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے؟ کہا اللہ تو قادر ہے، لیکن میں تو بانجھ ہوں، اللہ کیسے مجھے اولاد دے گا؟ یعنی دعائیں مانگتے رہو۔ یعنی ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ پیٹ لیا، گالیاں دے دی، بدلے لے لیے، مار لیا، پیٹ لیا، اور دھاڑیں مار لی، چیخو پکار کر لی، گریبان چاک کر لیے، اپنے سارے زور لگا دیے، اگلے کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی، اور اب کہے کہ یار کچھ ہوتا تو نظر نہیں آ رہا، چلو صبر کر لیتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ مجبوری ہے، یہ صبر نہیں ہے اور کوئی چوائس نہیں ہے، اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ صبر اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی کوشش کریں، آپ اپنی محنت کریں، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، نتیجہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ رب العالمین راستہ بنانے والی ذات ہے، اور یقین بھی کیسا ہو جب راستہ نظر نہیں آ رہا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ پہ توکل ہے، یقین ہے، جب حالات اچھے ہوتے ہیں، اور جب حالات خراب ہوتے ہیں اس وقت تو کہتے ہیں بس پتہ نہیں، دیکھو جی پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم پر یہ مشکلیں پریشانیاں کیوں ٹوٹتی ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو اس وقت نکلتے ہیں جب اللہ پر پورا یقین توکل
نہیں ہوتا۔ مشکل وقت میں بھی، مشکل وقت میں ہی صبر کرنا اصل میں اللہ پہ توکل اور یقین ہے، کہ جب راستہ نظر نہیں آ رہا تو موسیٰ علیہ السلام کا پورا لشکر، بنی اسرائیل کی پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پر کھڑی ہے، آگے راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا جس پر یقین تھا وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات، اور اللہ نے پھر راستہ بنایا، اور ایسا راستہ بنایا کہ پوری قوم کو اللہ نے نجات دے دی، فرعون سے بچا لیا۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی، یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اس وقت تک بھی یہودی اس دن کا شکر منایا کرتے تھے۔ اور یہیں پر بس نہیں، یہ اتنا بڑا دن تھا فرعون سے نجات پانے والا دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 9 محرم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تم سے زیادہ تو میرے قریب ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں، لہٰذا جب تم اگر روزہ رکھ رہے ہو 10 محرم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کا بھی روزہ رکھوں، 9 اور 10 محرم کا، یا پھر 10 اور 11 محرم کا، اس طرح 2 روزے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اس چیز پر خوشی مناؤں جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور پھر یہ روزہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ یعنی وہ اتنا بڑا دن تھا بنی اسرائیل کی نجات کا دن کہ وہ اس کی خوشی آج تک روزے کی شکل میں منائی جا رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا، پھر اس پہ اجر و ثواب ہے، پورے سال کی گناہ معاف ہیں، اتنا بڑا روزہ۔ تو یہ کوئی چھوٹی نجات نہیں تھی جو فرعونیوں سے ملی بنی اسرائیل کو۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا تمہارے لیے اور تمہیں نجات دی تھی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کے پورے لشکر کو غرق کر دیا تھا پانی میں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کے لیے انہیں کوہ طور پر بلایا۔ اب یہ بات ہے اس وقت کی جب بنی اسرائیل کو نجات مل گئی تھی فرعونیوں سے، یعنی یہ سمندر والا واقعہ ہو گیا تھا، یہ کراس کر کے سمندر کراس کر کے آگے گئے، آگے 12 قبائل ان کے آباد ہوئے، 12 چشمے پھوٹے، ان سب کی تفصیلات آگے چل کے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا کہ وہاں آ کر اللہ رب العالمین سے کلام ہو۔ تو فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کلام کے لیے کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے پیچھے سے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ایک سامری تھا ان میں جادوگر، اس نے ایک بچھڑا تیار کیا، اب اس بچھڑے میں سے کوئی بولنے کی آواز آتی تھی، غالباً وہ سونے چاندی کا بچھڑا تھا، اور وہ سامری جو جادوگر تھا اس نے اپنے جادو سے کیا کیا کہ اس کے اندر ایسی چیزیں کر دی کہ اس میں سے بولنے کی آواز آتی، وہ جواب دیتا تھا۔ اس کی کچھ تفصیلات تفاسیر میں آتی ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر گئے، کہا کہ میں جا رہا ہوں اللہ سے کلام کرنے کے لیے،
پیچھے سے قوم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، اللہ کہتا ہے پھر تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، یعنی یہ بہت بڑا ظلم کیا تم نے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، یعنی اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا، لیکن وہ معافی کیسے ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، یہ سمندر والے واقعے کے بعد۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی یہ جو تم نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے یہ اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، یہ کہ تم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، فتوبوا الی بارئکم، پس تم اللہ کے بارگاہ میں اب کیا کرو؟ توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، اور توبہ کیسی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ یعنی آج تو ہم کہتے ہیں نا بس ہم نے گناہ کرنا ہے، گناہ کرنے کے بعد یعنی جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ معاف کر دے گا۔ تو معافی کیسے ہوتی ہے یہ بنی اسرائیل سے پوچھو۔ بچڑے کو جب معبود بنایا، شرک کیا، شرک کی معافی کیا ہو رہی ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم، پھر ہم نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب یہ توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اللہ سے کلام کرنے کے لیے، پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور ظالمو، جس رب نے ابھی تمہیں سمندر میں نجات دی ہے، راستہ بنایا سمندر پھاڑ کے، اور اللہ کی وجہ سے تم یہاں پہنچے ہو جان بچا کر، اور یہاں آنے کے بعد اتنا سمجھانے کے بعد بھی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گئے، جس میں ہارون علیہ السلام پیچھے موجود ہیں، پھر بھی پھر گئے۔ یہی امت محمدیہ کا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے کہا قبروں سے بھی فیض ملتا ہے، مردوں سے بھی فیض ملتا ہے، فلانا بھی مدد کرتا ہے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ آج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو پتہ چلتا پھر انہیں کہ شرک کیسے کیا جاتا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنایا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی بھی کھچائی کی، اور اس کے بعد جو سامری تھا اس کی بھی کھچائی کی، ساروں کی کھچائی کی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب تمہیں شرمندگی تو ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے، یہ تم ظلم کر بیٹھے ہو، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی تمہیں معافی تو مانگنی ہوگی۔ اور یہ گناہ تھا مرتد ہو جانا، کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان تھا، مطلب مسلمان تھے وہ۔ مسلمان ہونے کے بعد جب انہوں نے شرک کیا تو اب صرف ایک ہی راستہ موجود تھا کہ مرتد کی سزا ایک ہی ہے، اپنے آپ کو قتل کرو۔ لہٰذا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین تمہاری توبہ قبول کرے گا، کیونکہ تم شرمندہ ہو، تم اپنی غلطی کو مان رہے ہو، اس لیے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ لیکن توبہ کیسے قبول ہوگی؟ کہ اب تم خود کو قتل کرو۔ اور یہ خود کو قتل کرنا کیا تھا کہ
ہر قبیلے، جتنے بھی قبائل بنائے تھے موسیٰ علیہ السلام نے، ہر قبیلے کا بندہ اپنے قبیلے کے ان بندوں کو قتل کرے گا جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، کیونکہ اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے بندوں کو مارتا پھر وہ ایک قبائلی تعصب، نفرت اور پھر یہ خون ریزی کبھی نہ رکتی۔ اگر ایک قبیلے کا بندہ دوسرے قبیلے کو قتل کرتا، دوسرے قبیلے کے بندے کو، تو یہ قبائلی سسٹم تو بڑا سٹرونگ ہوتا تھا، یعنی ایک قبیلے کا بندہ دوسرے قبیلے کے بندے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، ورنہ خون ریزیاں شروع ہو جاتی تھی، قتل و غارت تک بات پہنچتی تھی۔ اس لیے یہ جو خود کو قتل کرنا ہے یہ تھا کہ ہر قبیلے کا بندہ اپنے ہی قبیلے میں ان لوگوں کو قتل کرے گا جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، تاکہ کل کو کسی دوسرے قبیلے پہ اعتراض نہ ہے کہ فلاں قبیلے نے ہمارے فلاں قبیلے کے بندے کو مار دیا تھا۔ لہذا اب کیا ہوا، ایک ہی دن میں 70,000 یہودی قتل ہوئے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ 70,000 یہودی قتل ہوئے، تب اللہ رب العالمین نے فرمایا فتاب علیکم، پھر ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں یہ بات کہ آپ اس طرف تو ذرا سا دروازہ کھولو ہی نہ، گنجائش بھی نہیں، اس طرف جانا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے ہم مدد مانگیں غیب میں۔ اور باقی اس کی تفصیلات میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، یہ جو ایک دوسرے سے ہم مدد لیتے ہیں یہ تو قرآن مجید میں آیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں رکے رہو، پیچھے رہو، دوسروں کو بھی روکو، برائی کے کاموں میں دوسروں کی مدد نہیں کرنی۔ تو یہ جو مدد ایک دوسرے کی ہم کرتے ہیں، یا ڈاکٹر سے لیتے ہیں، یا انجینئر سے مدد لیتے ہیں، یا کسی سے پانی کا گلاس مانگتے ہیں، یا کسی سے پین مانگ لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ہم ظاہر جو سامنے موجود ہے اس سے مدد مانگ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ مدد اللہ نے خود کہا ہے کہ ایک دوسرے سے مانگو، لہٰذا یہ مدد شرک نہیں ہے۔ اس مدد کی وجہ سے اپنا وہ شرک جائز نہ قرار کرواؤ جو قبروں کے آگے کیا جاتا ہے، جو غیروں سے مانگا جاتا ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے اس سے مانگا جاتا ہے، یہ اس بات سے وہ شرک جائز کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی سے سوال ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی کس سے کرنا ہے؟ ایک اللہ سے۔ یعنی ہر مشکل میں، تنگی میں، پریشانی میں آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، غیر کا سوچنا ہی نہیں ہے۔ غیر سے زیادہ یہ کسی نیک بندے سے بھی دعا کرواؤ تو یہ سوچ کے نہیں کہ یہ دعا کرے گا تو قبول ہوگی ورنہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی، نہیں، دعا ضرور کرواؤ کسی نیک بندے سے، کسی قاری صاحب سے، امام صاحب سے، بزرگ سے جو زندہ ہے، دعا ضرور کرواؤ، لیکن یہ ایمان عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دعا کرے گا تو قبول ہوگی۔ اللہ چاہے گا تو تمہاری بھی سنے گا، اس کی بھی سنے گا۔ تو یہ بچھڑے کو انہوں نے معبود بنایا۔ اب اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ بھائی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کسی قبر کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونے کی، کسی قبر کے آگے رکوع کرنے کی، اس کے آگے سجدہ کرنے کی۔ ادھر 70,000 بندہ قتل ہوا ہے صرف اپنے شرک کی معافی کے لیے، تب اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور یہ معافی بھی اس لیے ثابت ہوئی، اس لیے ہو گئی کیونکہ وہ ابھی زندہ تھے، اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی غلطی کی اصلاح کر لی اور شرک سے معافی مانگ لی، اور وہ معافی کا انداز آپ دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو قتل کر کے انہوں نے اپنی معافی کروائی۔ اگر وہ یہ شرک کرتے ہوئے مر جاتے، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو بندہ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہم اسے ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا دنیا کی زندگی میں انسان کو چاہیے وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اگر اس نے کوئی ذرا سا بھی شرک کا دروازہ کھولا ہوا ہے
تو اسے بند کر دے اور ایک اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔